مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق جو اللہ عز و جل نے ایک شوہر پر بیوی کے لیے رکھا ہے وہ پہلا ہے، دو حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی حقوق ہے، ایک معنوی حقوق ہے۔ کچھ مادی حقوق ہے، کچھ معنوی حقوق ہے۔ مادی حقوق سے مطلب یہ ہے کہ مال وغیرہ کا معاملہ، تو پہلا حق اس کا مہر رکھا ہے کہ تم اپنی بیوی کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ مہر کی رقم کا استعمال کرنے کا حق نہ لڑکی کے ماں باپ کو ہے نہ کسی اور کو، پورے کے پورا حق اللہ عز و جل نے مہر کے استعمال کا، اس میں تصرف کرنے کا اس عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ہاں وہ اگر خوش دلی سے چاہے کسی کو بھی دے دے تو الگ چیز ہے، وہ چاہے خوش دلی سے اپنے شوہر کا مہر معاف بھی کر دے تو الگ چیز ہے، کچھ لے لے کچھ کا ٹائم دے دے خوشی سے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جبرن کوئی نہیں کر سکتا نہ اس مہر کی رقم کو۔ اور یہ اتنی مقدس رقم ہے، مہر کی رقم کو معمولی مت سمجھنا، بہت اونچی رقم ہے۔ اس رقم کی وجہ سے بیوی اس پر حلال ہو رہی ہے، اس رقم کی وجہ سے بیوی حلال ہوئی، اس مہر کی وجہ سے۔ اور جب تک مہر ادا نہ کرے حلال کا مسئلہ نہیں، اگر ہاں وہ معاف کر دے تو الگ چیز۔ کہ مہر اتنی وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کا فرمایا گیا قرآن۔ پہلا حق بیوی کا یہ ہے اسے خوش دلی سے مہر ادا کرو، یہ مادی حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے رہنے کا انتظام کرو، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، یہ قرآن کہتا ہے اس کے لیے جہاں تم رہتے ہو اس طریقے سے اس کے لیے بھی رہنے کا انتظام کرو، جو کھاتے ہو کھلاؤ، جو جیسا پہنتے ہو پہناؤ، اور اس کے لیے مکان کا انتظام کرو، یہ بیوی کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اور حد تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا ہے کہ جب بیوی پر خرچ کرنا ہو تو جیسی تمہاری استطاعت ہے اسی کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بیوی کی سہیلی سے دوستی ہو گئی تو اس کو برانڈڈ کپڑے دلاؤ اور بیوی کو کہو فٹ پاتھ سے جا کر کے خرید لو۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جیسا تم پہنتے ہو اس طریقے سے اپنی بیوی کو تم پہناؤ، جیسی تمہاری استطاعت ہے اسی کے مطابق اپنی بیوی کے لیے تم کپڑوں کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ تم اگر تمہاری بیوی کو اچھا کپڑا پہناؤ گے، زیور پہناؤ گے، یہ ساری چیزیں تمہاری استطاعت جتنی ہے، تمہاری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ اچھے کپڑے دلا سکو تو جو تم دلاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ خود اچھے سے اچھا اور بیوی کو پٹیچر بنا کر رکھو۔ نہیں، تم اچھا پہنتے ہو بیوی کو بھی اچھا پہناؤ، اس لیے کہ جب وہ اچھا پہن کر اپنے میکے جائے گی تو تمہاری ہی عزت ہوگی اور لوگ کہیں گے دیکھو اس کے شوہر نے اس کو کتنا اچھا رکھا ہے۔ تو یہ مادی حقوق ہیں۔ مانوی حقوق کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرمایا گیا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، مار دھاڑ نہ کرو اس کے اوپر۔ کچھ لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں ہینڈسم ہونے کے باوجود، تو لڑکیاں ملتی نہیں ہیں غریب ہوتے ہیں تو سوچتے چلو کہیں بھی ہو جائے شادی، ہو گئی شادی، غریب گھرانے میں ہو گئی، تھوڑا سا لک وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن ہو گئی شادی۔ آدمی سوچتا ہے 24 ہو گئے، 25 ہو گئے، 26 عمر ہو گئی، اب پتہ نہیں لڑکی بعد میں 30 کے بعد کیسی ملے گی، کیا ملے گی، تو سوچتا ہے چلو جو ملے اس سے شادی کر لو، کر لی شادی۔ اب بیوی کے قدموں کی برکت سے آدمی کے پاس مال بھی آ گیا، عزت بھی آ گئی، شہرت بھی آ گئی، تو اب وہ بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، یہ ان پڑھ عورت ہے، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت پر قربان جائیے، قربان جائیے۔
کتنا خیال رکھا ہے قرآن نے عورت کا، کتنا خیال رکھا ہے۔ عورتوں، تم ہیروئن کی چکر میں پڑ کر آوارہ گردی کے راستے پر جانے کی سوچتے ہو، قرآن پر فدا ہو جاؤ۔ جتنی عزت قرآن نے تمہیں دی ہے اور اسلام نے دی ہے، کوئی اور تمہیں اتنی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ کتنی عزت دی؟ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مرد سے فرمایا اگر تجھے کوئی ایک بات اس کی اچھی نہیں لگتی تو اور بہت ساری اچھائیاں تو اس کے اندر ہیں، یعنی تو ایک چیز کو دیکھ کر سوچ رہا ہے اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، تو تو ان اچھائیوں کو تو دیکھ، ان اچھائیوں کو تو دیکھ۔ قرآن نے اس طرح سے عورت کے ساتھ سلوک کا حکم عطا فرمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت فرمائی عورتوں سے متعلق، وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر پرسکون گزرے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے اور ان کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی نبھائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے، اس کا ایفیکٹ بچوں کی زندگی پہ، اور سب سے بڑا آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، آج کے دور میں وہ کیا ہو رہا ہے، شوہر بیوی کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتا ہے بچوں کی موجودگی میں، اور بیوی شوہر کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتی ہے بچوں کی موجودگی میں۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ بچہ باپ کو بھی مجرم سمجھتا ہے اور ماں کو بھی مجرمہ سمجھتا ہے۔ نتیجتاً وہ بچے کی زندگی سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے وہ یہ سوچتا ہے جب میرا باپ بھی بگڑا ہوا ہے اور میری ماں بھی بگڑی ہوئی تو ہم کو سیدھا چلنے کی کیا ضرورت ہے۔ بیوی اپنا پاسورڈ چھپائے گی، موبائل چھپائے گی، شوہر اپنا موبائل چھپائے گا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھو۔ مرد بیوی کے حق کو ادا کرے، حقوق کو ادا کرے، اور بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی میں اتنا سکون عطا فرمائے گا، اور نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے بچے عطا فرمائے گا جو بچے ماں باپ کی پیشانی پر کلنک نہیں بلکہ ماں باپ کی پیشانی کے تاج بن جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سے کلمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بس اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ بیوی سے اچھی طریقے سے پیش آئیں، اس طریقے سے نہیں کہ تو ایسی نہ تیری شکل دیکھ اور یہ اور وہ، اور عورت بھی اپنے شوہر کے بارے میں تم کو کمانا نہیں آتا، یہ نہیں آتا، اس قسم کے جملے ادا نہ کرے۔